شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت دنیا سے مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جذبہ تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی منڈیوں میں وسیع تر اشتراک کے عمل سے پاک چین شراکت داری مضبوط ہوگی۔ اور محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 80 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے جدید مہارتوں اور پیشہ ورانہ تعلیم میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج ہنرمند نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ باصلاحیت نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ملک کے محفوظ مستقبل کے لیے انہیں جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ حکومت دنیا سے مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جدید تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دے رہی ہے۔ وزیراعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 3 لاکھ نوجوانوں اور جدید زراعت کے شعبے میں تربیت کے لیے 1000 نوجوانوں کو چین بھیجنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد راشد ال مکتوم کو بھی متحدہ عرب امارات کا نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بھی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کو نائب وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 17 وفاقی حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ، 9 مئی کے واقعات، پاکستان میں دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے، سائفر اور امریکی کانگریس میں قرارداد کی منظوری میں کردار میں پارٹی کے ملوث ہونے کا حوالہ دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے باوجود اسمبلیاں تحلیل کرنے پر، آئین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے پر سابق صدر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں ایک نظر ثانی درخواست دائر کی ہے، جس میں عدالت عظمیٰ سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں آج دائر کی گئی درخواست میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ نظر ثانی درخواست کے حتمی فیصلے تک سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے 12 جولائی کے حکم کو معطل کرے۔ درخواست کی سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی عالمی اور علاقائی منڈیوں میں دونوں ملکوں کے وسیع تر اشتراک کے عمل سے آگے بڑھے گی۔ وفاقی وزیر نے جو اس وقت چین میں ہیں CGTN کو انٹرویو میں بتایا کہ چین نے مختصر ترین ممکنہ مدت میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر کامیابی کی داستان رقم کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل اور اندھا دھند حملوں میں بچوں سمیت 80 فلسطینی شہید اور 216 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی فوج کے زیر محاصرہ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر بمباری کا سامنا ہے۔ شمال کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ منہدم عمارتوں کے ملبے سے ابھی تک لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔